خواتین و حضرات، انفیکشن اور ہاسپٹل انفیکشن کے بارے میں ہم کچھ انٹروڈکشن میں آپ کو معلومات مہیا کر چکے ہیں، اور اس معاملے میں مزید معلومات ہم آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے آپ کو نوزوکومیل انفیکشنز کے بارے میں بتایا تھا اور اسٹرلائزیشن کراس انفیکشن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ اب یہ کہ ہاسپٹلز کے اندر یہ سب مسائل جو ہیں وہ کس وجہ سے بہت زیادہ ہم سب لوگ فیس کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے یعنی کہ یہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے صحتی اداروں میں، ہاسپٹلز میں انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ان میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں تربیت کی کمی ہے، یعنی کہ انفیکشن کنٹرول سے بچنے کی تربیت ہی نہیں ہے لوگوں میں، نہ معلومات ہیں کہ کس طرح بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ مسائل کی ذاتی مسائل ہمارے بے شمار ہیں، مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر اور نرسز کی تعداد بہت کم ہے جو کہ ان مسائل سے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ وسائل کی کمی، وسائل بھی کم ہیں۔ جیسے جیسے ہاسپٹلس میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے بجٹ جو ہیں وہ وہی ہیں جو آج سے 20-30 سال پہلے تھے، اور مہنگائی کا بہت اثر پڑ رہا ہے ہر چیز کی مہیا کرنے پر، تو وسائل کی کمی جو ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے انفیکشن کنٹرول کرنے میں۔ وسائل کا غلط استعمال، اگر وسائل ہوں بھی تو اگر وہ صحیح استعمال نہ کیے جائیں، صحیح پراپر طریقے سے ان کا استعمال میں نہ لایا جائے، تو ان کی وجہ سے بھی انفیکشن کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک آپ کو مثال دیں، مثال کے طور پر اینٹی بائیوٹک پالیسی، یعنی دواؤں کے بارے میں اسپتال کے اندر ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ اینٹی سیپٹک پالیسی، اینٹی سیپٹک جو ڈس انفیکٹنٹ ہیں، جو جراثیموں کو مارنے کی ادویات ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ کون سی ادویات اس زمانے میں سود مند ہیں، کون سی نہیں ہیں، کون سی دوائیں اینٹی بائیوٹکس کن کن جراثیموں پہ اثر کر سکتی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ اگر ان کے علم ڈاکٹرز اور نرسز اور اسٹاف کو نہ ہو تو جو بھی میڈیسن اویلیبل ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، اور ان سے مسائل حل ہونے کے بجائے اور مزید بڑھتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول پہ عدم توجہ، یعنی کہ انفیکشن کنٹرول کا تصور ہی ہمارے ہاسپٹلس میں، ہمارے انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے صحتی اداروں میں، تو اس کو کنٹرول کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ انفیکشن کنٹرول کے عملے کی عدم دستیابی یا کمی، انفیکشن کنٹرول ایک الگ سائنس ہے، اور اس کے حوالے سے اگر عملے کو تربیت نہ دی جائے تو وہ عملہ جو موجود ہوگا وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکے گا۔ تو انفیکشن کنٹرول کے لیے پراپر طریقے سے ادارے قائم کیے جائیں، اور اس میں لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ وہ کس طرح انفیکشن کو کنٹرول کریں گے۔ ہمارے ملک میں تو کوئی ایسا ادارہ موجود ہے نہیں جو کہ اس قسم کے کورسز کو رن کرے، یا اس قسم کے کورسز کے حوالے سے ڈپلومہ یا ڈگری کے کورسز ارینج کرے، جس کے ذریعے سے ایک تربیت یافتہ عملہ اسپتالوں کو مہیا ہو سکے۔ زیادہ تر اداروں میں انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کی عدم موجودگی، جبکہ انفیکشن کنٹرول کے ٹریننگ کے ادارے ہی موجود نہیں ہیں، تو پھر وہ عملہ کیسے دستیاب ہوگا جو انفیکشن کو کنٹرول کر سکے؟ تو وہ ٹیم ہی کیسے مہیا ہوگی جو کہ انفیکشن کنٹرول کر سکے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ادارے موجود ہوں جو کہ لوگوں کو تربیت دے سکیں، اور تاکہ وہ ہاسپٹلس میں صحیح طور پر انفیکشن کنٹرول مہیا کر سکیں۔ انتظامیہ کے عملے کا عدم تعاون، ہاسپٹل میں انتظامیہ وہ بھی مختلف مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ عام طور پر کانسیپٹ یہ ہے
کہ انفیکشن ہو گیا یا جراثیم آ گئے یا جراثیم سے انفیکشن ہو گیا تو اینٹی بائیوٹکس موجود ہیں اور اینٹی بائیوٹکس دے کے ہم جو ہے نا مسائل کو حل کر لیں گے، جو کہ عام طور پر ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز اور سب کا یہی خیال ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ہم دے دیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ مگر یہ آج کل کے حوالے سے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں ریزسٹنٹ ہوتی جا رہی ہیں، جراثیم ہم سے زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں، انہوں نے ایسے تریاق اپنی زندہ رہنے کے لیے دریافت کر لیے ہیں کہ وہ جراثیموں کو بالکل غیر مؤثر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوائیں جو کہ آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے مؤثر تھیں آج غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہاتھوں کی صفائی اور ہاتھوں کی صفائی کا ناقص انتظام کے اوپر، یعنی کہ جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے ہاسپٹلس کے اندر، جس کی وجہ سے ہم تقریباً 70% انفیکشن کنٹرول ہینڈ واشنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہینڈ واشنگ کا کانسیپٹ عام طور پر موجود ہی نہیں ہوتا، اور اگر موجود بھی ہوتا ہے تو اس کے وسائل دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ امپراپر ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح نہیں ہو پاتا۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہینڈ واشنگ کے اندر پانی کی کمی یا بالکل عدم دستیابی۔ ہاسپٹلس میں پانی کی کمی اور بعض دفعہ نہ ہونا ایک خاص وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہینڈ واشنگ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اگر ہاسپٹل میں پانی بھی ہو تو وہ واش بیسن ایسی جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر داخل ہوتے ہی آپ پر بے شمار انفیکشنز کا حملہ ہو جائے گا، اور آپ جب نکلیں گے اور ان کے ڈورس اور ان کے ڈور نوبس اور ان کی سب چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دوبارہ نکلیں گے ہینڈ واشنگ کر کے، تو دوبارہ سے ہاتھ آپ کے گندے ہو جائیں گے، اور پھر وہی ہاتھ آپ مریضوں کو لگائیں گے اور مریضوں کو انفیکشن پھیلائیں گے۔ تو اگر پانی بھی موجود ہو اور سب چیز دستیاب بھی ہو تو ہاتھ دھونے کی جو سہولتیں ہیں وہ ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر آسانی سے لوگ آ جا نہ سکیں، تو اس سے بھی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اینٹی سیپٹک سوپ کی عدم دستیابی، یعنی کہ جو کہ جراثیم کش سوپ ہیں وہ موجود ہی نہ ہو۔ عملے میں اپنی صحت پہ پیسے خرچ کرنے کا رجحان، عام طور پر لوگ اکنامیکل طور پر بہت سخت حالات میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس کے اوپر اپنی صحت پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے شمار انفیکشنز میں اور مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ صاف کرنے کے محلول کی عدم دستیابی، یہ بھی موجود اسپتال میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فوری طور پر ہاتھ صاف نہیں کیے جا سکتے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ پانی کی عدم دستیابی کا ذریعہ بنتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ گرم ہوا سے ہاتھ خشک کرنے کی مشین کی عدم دستیابی، یہ تو شاذ و نادر ہی ہمارے ہاسپٹل میں پائی جاتی ہے، اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ ہمارے ہاسپٹلس میں ہمارے ملک میں موجود ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا ہینڈ واش کر کے اپنے ہاتھ کو مشین کے سامنے گرم ہوا سے صاف کر سکیں۔ ہاتھ صاف کرنے کے صحیح طریقے سے ناواقفیت، جو پراپر طریقہ ہے ہینڈ واشنگ کرنے کا اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہوتی، اور جلدی سے 2-3 سیکنڈ کے اندر جلدی سے پانی ڈالا اور جلدی سے ہاتھ دھوئے اور آ گئے۔ ہاتھ کی صفائی کے بارے میں عملی اور غیر عملی تعلیم کا فقدان، ہینڈ واشنگ کے طریقوں کو بھی بہت ہی پراپر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہینڈ واشنگ کی جائے اور کون کون سے حصے جو ہیں جن میں آرگنزمس اور جراثیم جو ہے ہینڈ واشنگ کے بعد بھی رہ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انفیکشن ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔